ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر۔ حضرت قاری محمد مہتاب صاحب زندہ باد گو، مدرسہ بدر العلوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے یہ لوگ، ایک بات بتاؤ، اگر تمہارے پاس ٹائم ہو، ٹائم ہے یا خالی ہے ٹائم؟ ایسا تو نہیں کہ گھر والے پوچھے کہاں تھا، آج نہیں پوچھ رہے، کہہ دیو کہ قاری مہتاب کا بیان چل رہا تھا، وہاں تھا۔ بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت امیر معاویہ ہے نا، خلیفہ جو خلیفہ ہوئے حضرت امیر معاویہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ ایک کام کرنا۔ فرمایا جی یا نبی اللہ۔ کہا غسان کا شہزادہ، غسان ایک ملک تھا یا ہے، فرمایا غسان کے شہزادے کا یہ خط آیا ہے۔ توجہ سنے بات کو، یہ بچے جو آتے جاتے ہیں نا، یہ خود بھی جاتے ہیں، دوسروں کو بلا کے بھی لے جاتے ہیں، سب نظام گڑبڑ کر دیں گے۔ ہاں خطرناک ہے، مظفر نگر کے ہیں نا، اب ہم تو سہارنپور کے لوگ ہیں، ہمیں تو انسی ڈر لگ رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ غسان کا شہزادہ ہے، اس نے یہ خط بھیجا ہے اور وہ ہمیں کچھ ہدیہ دینا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ یہاں کو آئے گا، مسلمان نہیں ہے وہ، کلمہ نہیں پڑھا اس نے، وہ آئے گا، ظاہر اس کے ساتھ ڈھول تاشے ہوں گے، گانے والے ہوں گے، بجانے والے ہوں گے، ناچنے والے ہوں گے۔ ایک کام کرنا معاویہ، میں تو نہیں جاؤں گا۔ اس شہزادے نے کہا کہ اس کا گزر یہی کہیں مدینے کی طرف سے ہوگا، کسی کونے سے، تو جا کر وہاں فلاں دن کھڑا ہو جانا، اس کا گزر ہوگا، اس سے کہنا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور جو تم ہدیہ دینا چاہو، تحفہ دینا چاہو، وہ مجھے دے دو۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول میں لے کر آؤں گا۔ خدا کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دیوانہ حضرت امیر معاویہ جا کر کے وہاں کھڑے ہو گئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور دیکھا کہ اسی طرح جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ڈھول تاشوں کے ساتھ، ڈراموں کے ساتھ، ناچنے گانوں کے ساتھ وہ غسان کا شہزادہ آ رہا ہے۔ امیر معاویہ نے کہا او غسان کے شہزادے رک جا، قافلہ رک گیا۔ فرمایا غسان کے شہزادے، میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اور جو تو ہدیہ دینا چاہے وہ ہدیہ تو مجھے دے دے، میں جا کر کے اللہ کے رسول تک پہنچا دوں گا۔ اب سنو غسان کا شہزادہ کیا کہتا ہے، ارے 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 تو محمد کا غلام ہے، تو نبی کا غلام ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا ایک کام کر، میرے پیچھے پیچھے آ۔ قافلہ چل رہا تھا، کہا میرے پیچھے پیچھے آ۔ وہ غسان کا شہزادہ سوار تھا اونٹ پر، گرمی تھی تپ تپاتی ہوئی، اور ریت تپ رہا تھا، پک رہا تھا عرب کا، اور وہ حضرت امیر معاویہ ننگے پاؤں ہیں، اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ تھوڑی دور گئے، امیر معاویہ نے کہا او غسان کے شہزادے ٹھہر جا۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا غسان کے شہزادے، تیرے پاس کتنے اونٹ ہیں جو خالی چل رہے ہیں؟ ایک کام کر لے، مجھے کوئی اونٹ دے دے۔ کتنے کھچر ہیں جو خالی چل رہے ہیں، کوئی کھچر دے دے، تو جہاں تک کہے گا میں وہاں تک تیرے پیچھے پیچھے چلتا رہوں گا۔ دیکھ ریت بہت تپ رہی ہے، میرا پاؤں پھک رہا ہے، میں تیرے پیچھے چلوں گا تو میرا پیر جلتا ہے، تو مجھے کچھ سواری دے دے، اور جہاں تک تو کہے گا وہاں تک میں چلتا ہوا جاؤں گا۔ فرمایا غسان کا شہزادہ رکا، موڑا، ہنسا، اور یہ فرمایا تجھے پتا ہے میرے اونٹ شاہی ہے، میرے کھچر شاہی ہے، میرے ہاتھی شاہی ہے، میری سواریاں شاہی ہے، اور تو نبی کا غلام
غلام ہے، بال تو نبی کا غلام ہو کر کے میں تجھے اپنی سواری دوں، یہ میری شان نہیں، میں غلاموں کو سواری نہیں دیتا۔ امیر معاویہ سے کہا پیچھے پیچھے آ، پھر چل دیا۔ امیر معاویہ بھی چل دیے، کچھ دور پہنچے، پاؤں بہت بری طرح جلنے لگے۔ امیر معاویہ نیچے بیٹھ گئے، پیر کو یوں ملنے لگے۔ فرمایا ہو غسان کے شہزادے ٹھہر جا، بہرحال میں بھی تو انسان ہوں، اللہ نے مجھے بھی تو جان دی ہے، میں تو اپنے محبوب کے حکم پر آیا ہوں۔ اور غسان کے شہزادے، میرا پاؤں جل رہا ہے، میرا پاؤں پھک رہا ہے، مجھ سے چلا نہیں جاتا، تیرے پاس تو کتنی جوتے چپل ہوں گے، تو مجھے کوئی چمڑے کا جوتا چپل دے دے، میں پہن کر کے پیدل ہی چل دوں گا۔ اور غسان کا شہزادہ مڑا، فرمایا غلام خاموش ہو جا، میری تو جوتے بھی شاہی ہے، میرے چپل بھی شاہی ہے، میرے اونٹ بھی شاہی ہے، اور تو نبی کا غلام ہے، میں غلاموں کو اپنی شاہی سواری دوں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ چنانچہ کا پیچھے پیدل پیدل چل، کئی میل پیچھے دوڑایا۔ کئی میل پیچھے دوڑانے کے بعد میں وہ جو دینا چاہتا تھا اس نے وہ امیر معاویہ کے منہ پر پھینک کر مارا، لے جا، جا کے دے دیے اپنے نبی کو، وہ جو تحفہ ہدیہ جو بھی کچھ تھا۔ کئی میل پیدل واپس گئے دو پیچھے، اور پھر کئی میل واپس پھر آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاویہ تیرا تو حال بے حال ہے، کیا ہوا؟ تیرا چہرہ لال ہے، تیرا سر سے پسینہ ٹپکتا ہے، تیرے پیروں کا حال کیا ہے، کیا ہوا؟ تجھے کہاں بھیجا تھا، تو کہاں چلا گیا تھا؟ فرمایا اللہ کے نبی مجھے کئی میل دوڑایا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا یوں کہا میرے پیچھے پیچھے آ پھر ہدیہ دوں گا۔ اللہ کے نبی میں چلتا رہا، میں نے کہا مجھے سواری دے دے، دینے سے منع کر دیا۔ میں نے کہا اونٹ دے دے، دینے سے منع کر دیا۔ میں نے کہا کھچر دے دے، دینے سے منع کر دیا۔ میں نے کہا جوتا دے دے، چپل دے دے، فرمایا دینے سے منع کر دیا۔ یا رسول اللہ کئی میل دوڑایا، آقا میرے پیر جل گئے، آقا میں بیٹھ گیا، آقا اسے رحم نہ آیا، کئی میل تک دوڑاتا رہا، پھر کئی میل تک دوڑ کر واپس آیا۔ آقا فرمایا اللہ کے رسول نے سر پہ ہاتھ پھیرا، محبت کا اظہار کیا ہوگا، اور فرمایا او میرے پیارے تجھے کیا ضرورت تھی جانے کی، تو کیوں نہ جاتا؟ تجھے کہا تھا وہاں لے کر کے آ جا، یہ دینا ہوتا تو دے دیتا، میں نے تو اس لیے بھیجا تھا کہ ہم اس کا ہدیہ قبول کر لیں گے، شاید وہ مسلمان ہو جائے، وہ کلمہ پڑھ لے، متاثر ہو جائے ہم سے، اس لیے ہمیں اس کی ہدیہ کیا ضرورت تھی ورنہ۔ لیکن اے معاویہ تو پیچھے پیچھے جب اس نے کہا دوڑ تو کیوں دوڑا، تو کیوں گیا، تجھے کیا ضرورت تھی؟ فرمایا یا نبی اللہ، بڑی محبت سے کہا یا نبی اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے آقا، اے اللہ کے رسول اگر کوئی بات آپ فرما دے، آپ کوئی حکم دے دے آقا، اور میں اس پر عمل نہ کروں تو بتاؤ یا نبی اللہ آپ سے میری محبت کیا رہی؟ آپ نے کہا تھا کہ تحفہ لے کر آنا ہے۔ معاویہ مر جاتا لیکن خالی ہاتھ واپس۔ یہ تھے اللہ کے رسول سے بولو جی محبت کرنے والے۔ بعد گزری، وقت گزرا، ابو بکر کا دور آیا، عمر کا دور آیا، حضرت علی حضرت عثمان کا دور آیا، حضرت علی کا دور آیا، حسن حسین کا دور آیا، اور حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے۔ امیر معاویہ پھر خلیفہ بنے، حکمراں بنے، بادشاہ بنے، اور حضرت امیر معاویہ کے دور میں غسان جو ملک تھا اسے فتح کیا گیا، اور جب وہاں فتح کر کے قیدیوں کو قید کر کے لایا گیا، اور لانے کے بعد میں سب کو زنجیروں سے جکڑ رکھا تھا، لائن سے کھڑا کر رکھا تھا، خدا کی قسم وہ غسان کا شہزادہ بھی انہی زنجیروں میں جکڑا ہوا کھڑا تھا۔ جب غسان ملک فتح کر لیا، معاویہ کا دور ہے، حضرت امیر معاویہ کا دور ہے۔ حضرت امیر معاویہ کہا کہ ہم نے غسان کو فتح کر لیا ہے، وہاں کے قیدیوں کو لے کر آئے ہیں، اور آپ آ کر کے ایک بار دیکھ لیجئے
حضرت میرے معاویہ آئے تو دیکھا قیدی بہت سارے کھڑے ہیں اور انہی قیدیوں کے بیچ میں وہ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں جس نے حضرت میرے معاویہ کو اپنے پیچھے دوڑایا تھا وہ بھی غسان کا جو شہزادہ تھا بادشاہ تھا انہی قیدیوں کے بیچ میں کھڑا ہے. دیکھو یہ لڑکیاں بھیج دی تھی نا یہ پھر واپس یہاں آئی انہیں سوچا یہ تو لوگ خاموش بیٹھے مزہ نہیں آ رہا ہے نا یہ کھچڑی پکانے پھر آ گئی. فطرت کوئی بات نہیں فطرت ہوتی ہے بچیوں کی. ایک عورت کو 2 عورتوں کو 20 سال کی سزا ہوئی جب 20 سال کے بعد باہر آئی تو ان کے چلو باقی باتیں گھر جا کریں گے 20 سال کے بعد پڑھنی ہے ان کی. کوئی مرا پڑا ان کی طرح سے کوئی فرق نہیں پڑتے ہیں تو اپنی کھچڑی خط پکانی سوٹ کے ساتھ یہ رہا یہ کہہ رہا ہاں ہو کر کے تھوڑی دیر اس کے بعد ان کی باتیں شروع ہوتی ہے. رونے والی بات 2-4 رو رہی ایک طرف کو بیٹھی باتیں شوکری بیٹھی ہوئی. غیبتیں چلتی ہے جنازوں میں. جنازوں میں غیبتیں ہوتی ہے اور کتنے لوگ تو جنازوں میں یوں آتے ہیں کہ بس تیرا چہرہ دیکھ جائے. اب دیکھو میں بھی آیا اور جو لیٹ سا ہوئے نا قبر پہ تو آگے قبر پہ مٹی تھوڑی یوں کرو تھوڑی اتارو تاکہ یہ پتہ لگ جا مرنے والے کے جو آدمی ہے دیکھو یہ میں بھی آیا میں بھی شامل ہوں تمہارے دکھ میں. ثواب کی نیت تو کچھ کی ہوتی ہے میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں میں معاف کر دیجیے مجھے ورنہ اکثر لوگ تو ماشاءاللہ ثواب کی نیت سے ہی جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو صرف دکھلاوا کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ ہاں میری بھی حاضری درج ہوگی دیکھو میں بھی آیا اس کے دکھ میں شامل ہونے کی. سکھ کو پوچھا نہیں بیمار کو پیسے تک نہیں دیے اور اب آیا ہے پوچھنے کے لیے ہر چیز دکھلاوے کے لیے. اللہ تعالی رحم کا معاملہ فرمائے. اپنے کندھوں پر جنازوں کو اٹھا کر لے کر جاتا ہے پھر بھی فکر نہیں ہوتی تجھے مرنا ہے. ابھی مولانا بیٹھے تھے نا مفتی محمد اعظم صاحب باغوں والی سے میں نے ان کی بات تم تو سب کے تو نہیں کہتا 2-4 کو چھوڑ کر کے اکثر باتوں میں لگے ہوئے تھے سب کے سبھی کچھ وہاں ٹھیلوں پر تھے. انہوں نے اتنی گہری بات کہی ہے کہ آپ نے شاید غور نہ کیا ہو. ایک عالم جب بولتا ہے نا وہ اپنا کلیجہ نکال کر رکھتا ہے اس کا اندازے بیاں کیا ہے اسے چھوڑ دو لیکن وہ بات کیا کہہ رہے ہیں اس کو غور سے سننی چاہیے. یہی زندگی میں عمل کرنے کا طریقہ اور اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. آج مسلمان مرنے کی تیاری نہیں کرتا ہر چیز کا دکھلاوا ہو گیا اور تو باقاعدہ میتوں میں بھی نار کوڑ میں چل لے. ہمارے وہاں سے ایک آدمی مرا تو 3-4 دن جو ہے نان قورمہ پلاؤ چلتا. میں نے کہا بھائی کیا ہوا کعبہ مر گیا تھا نا. لوگ کہتے تھے پہلے نا کہ کڑوا کھانا ہے کڑوا ہے جی کسی کے بھائی پہلے زمانے میں موٹر سائیکلیں نہیں تھی کار نہیں تھی اتنا جو واہن تھے سادھن یہ سب نہیں تھے جی مولانا برابر نا. تو لوگ جب آتے تھے نا چل کے دور دراز سے لوگ سائیکلوں سے پیدل چل کر آتے تھے تو مہمان ہوتے تھے تو ان کے لیے کھانا تیار کراتے تھے محلے پڑوس کے یا رشتہ دار خاندان والے کراتے تھے تو لوگ کھاتے تھے. اب تو باقاعدہ بوٹیں ڈھونڈتے بوٹیاں ہے کہاں بوٹی لے کر آ بوٹی. یہ حال ہمارا ہو چکا مسلمانوں. آج ہمیں فکر نہیں ہوتی ہاں مرنا بھی ہے ایک دن موت بھی آنی ہے. ایک دن جس طرح یہ کندھوں پر لاد کر تجھے لے جا رہے ہیں ایک دن تو بھی اسی طرح کندھوں پر لد کر قبرستان میں جائے گا اور تجھ سے بھی مٹی کے اندر دفنا کر کے فرشتے سوال کریں گے. اور یاد رکھو کھڑکیاں جو ہے نا کھڑکیاں کھول کے بھاگ جا آدمی کوئی سانپ آ جا دروازہ کھول کے بھاگ جا کوئی گڑبڑ ہو جا لیکن وہاں تو کھڑکی ہے ہی نہیں. وہاں تو اعمال کے دروازے کھلیں گے جنت کے جس کے اعمال بہت اچھے ہوں گے. اب بتاؤ بہت سے جو گھومنے کا ماحول بنا رکھا بہت سے نوجوان اچھے خاصے یہاں سے گھستے یہاں نکلتے یہاں سے گھستے یہاں نکلتے ہیں کوئی پرواہ نہیں. جنت کسے کہ دوزخ کسے کہ انہیں لینا دینا ہے ہی کوئی نہیں. اب ایک مولانا کہہ رہے تھے بیان کرتے ہوئے کہ بھائی پل صراط کا راستہ بال سے باریک ہوگا تلوار سے تیز ہوگا. تو ایک بڈھا وغیرہ بس یہ کہتے ہیں ہی نہیں تو بال سے باریک اور کتنا ہوگا اور تلوار سے تیز کیسا ہوگا بھائی یہ کہتے ہیں ہی نہیں. آج پتہ ہی نہیں کہ ہمیں بولنا کیا ہے کہنا کیا ہے. میں کیا کہہ رہا تھا تو پوچھ گیا امیر معاویہ. اچھا حضرت میرے معاویہ حضرت میرے معاویہ نے دیکھا وہ غسان کا شہزادہ
جس نے نبی کے دور میں تجھے دوڑایا تھا وہ بھی اسی لائن میں کھڑا ہے، قیدیوں کی لائن میں کھڑا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، یہ جو بیچ میں کھڑا چھوڑ دو اسے۔ اچھا اگر تم وہاں ہوتے تم کیا کرتے؟ پہلے تو پھٹا بڑھے والے منگواتے، پھٹا نہیں غائب پڑ جاتا۔ یہ وہی ہے جس نے نبی کے دور میں مجھے پریشان کیا تھا، نہ پڑ جاتا کوئی، اسے کر لو مندہ یہی۔ اس کے جو ہے نا یہ 100 مار کے گنو، 100 مار کے ایک گنو، لیکن وہ دیکھو کیا میرے نبی کے بنے ہوئے انسان تھے، اللہ کے رسول کے کیسے عاشق دیوانے تھے، خدا کی قسم یوں کا چھوڑ دو اسے، آزاد کر دیا۔ فرمایا اچھا سا اسے کمرہ دو، جو بھی اس زمانے میں خیمہ تھا یا جو بھی کچھ تھا، اسے اچھا سا کمرہ دو، اچھا بستر دو، اچھا کھانا دو۔ اچھا کھانا دیا، اچھا بستر دیا، اچھی دیکھ بھال کی، بڑی محبت کے ساتھ پیش آئے، اور آخر میں جب 7-8 دن برابر ہو گئے، وہ غسان کا شہزادہ یہ سوچ رہا ہے یار تم تو یہاں قید ہو کے آئے، تیری خدمت کی جا رہی، بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ نے اعلان کیا کہ غسان کا شہزادہ ہے اسے چھوڑ دیا جائے۔ ان کے ساتھ میرے خیال ہے کئی ہزار قیدی تھے، کئی ہزار کا، جو کئی ہزار قیدی انہیں بھی چھوڑ دیا جائے۔ غسان کے شہزادوں کو چھوڑ دیا، قیدیوں کو بھی چھوڑ دیا۔ غسان کا شہزادہ امیر معاویہ کے پاس آیا، فرمایا اے اس وقت کے خلیفہ امیر معاویہ، یوں بتاؤ ہم تو تمہاری قید میں ہیں، ہم تو قیدی بن کر یہاں آئے ہیں، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ ہمارے ساتھ اس قدر محبت کا معاملہ کر رہے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ نے کہ تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ اب میری بات ختم ہوتی ہے، تو نے مجھے، آپ بھی بولو، تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں پہچانا۔ تھوڑی دیر کے لیے قاری صاحب تو نے میرا ذہن ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بس اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں پہچانا۔ کہا میں وہ ہوں جو نبی کے دور میں تیرے پاس ہدیہ لینے کے لیے آیا تھا۔ کون ہے تو؟ کہا نبی کا غلام۔ کیا کہا جی؟ نبی کا غلام۔ فرمایا کون ہے تو؟ کہا جی میں ہوں نبی کا غلام۔ فرمایا تو اللہ کے نبی کا غلام؟ کہا جی ہاں میں نبی کا غلام ہوں، میں وہ غلام ہوں جو تیرے پاس ہدیہ لینے گیا تھا، میں وہ غلام ہوں جس کو تو نے کئی میل دوڑایا تھا، میں وہ غلام ہوں، میں نے کہا سواری دے دے، تو نے کہا شاہی ہے، میں نے کہا کھچر دے دے، تو نے کہا شاہی ہے، میں نے کہا اونٹ دے دے، تو نے کہا شاہی ہے، میں نے کہا چپل دے دے، تو نے کہا شاہی ہے، میں نے کہا جوتا دے دے، تو نے کہا شاہی ہے۔ او غسان کے شہزادے، میں تو جب بھی غلام تھا اور آج بھی غلام ہوں، اور یاد رکھ آج اس نبی کے غلام نے تجھے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا نعرہ تکبیر، حضرت قاری محمد مہتاب صاحب مدرسہ بدرالعلوم۔ فرمایا کہ تو وہ غلام ہے؟ کہاں تجھے میں نے کہا نہیں تھا میں نبی کا غلام ہوں؟ تجھے میں نے بتایا نہیں تھا کہ میں نبی کا غلام ہوں؟ فرمایا ہاں۔ کہا تو غلام دے دے کر تانے مارتا رہا، میں تیرے پیچھے چلتا رہا، تو مجھے غلام غلام کہہ کر کے دھتکارتا رہا، میں تیرے پیچھے چلتا رہا، تو نے مجھے غلام کہہ کر کے زمین میں دھسا دیا، اور تو میں تیرے پیچھے چلتا رہا، اور یاد رکھ میں تو غلام تھا، غلام ہوں، غلام رہوں گا، مرنے کے بعد بھی نبی کا غلام رہوں گا، اور یاد رکھ میں آج بھی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، لیکن اس غلام نے تجھے آج شہنشاہ بنا دیا، آج اس غلام نے تجھے بادشاہ بنا دیا، آج اس غلام نے تجھے اعلیٰ مقام دے دیا۔ فرمایا غسان کا شہزادے کی آنکھوں میں آنسو آئے، شرمسار ہوا، نظر نیچے کی۔ فرمایا تیرے نبی نے یہ سکھا کے گئے؟ فرمایا ہاں۔ کہ تیرے نبی اتنے اعلیٰ اخلاق کے تھے؟ فرمایا ہاں۔ کہا تم بدلہ نہیں دیتے؟ کہا میرے نبی نے معاف کیا، ہم بھی معاف کرتے ہیں، میرے نبی نے معاف کیا، ہم بھی معاف کرتے ہیں۔ میرے نبی کو مکہ سے نکالا، پیچھے گنڈوں کو لگایا، غار میں جا کر چھپے، ابو بکر کی بیٹی گئی، واپس جب آئی ابو جہل اتبا شیبہ نے پکڑ کر کے مارا، سر پتھر میں لگا،
بیٹی بول تیرا ابا کہاں ہے، اللہ کے رسول کہاں ہے؟ اللہ کے نبی نے تمام ظلموں کو دیکھا، سہا، برداشت کیا، اور جب فاتح بن کر مکہ میں آئے، کعبے کی چابیاں نبی علیہ السلام کے پاس تھی، اور فاتح بن کر بادشاہ بن کر مکہ پر جب آئے اللہ کے رسول، سب سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سوچتے ہیں آج کیا ہوگا، لیکن میرے محبوب کا اعلان یہ تھا، یا معشر قریش اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ قریش کے لوگوں، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، اور جو تم نے میرے ساتھ کیا، میرے صحابہ کے ساتھ کیا، اس کے لیے میں اللہ سے معافی بھی مانگ لوں گا، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے نبی نے معاف کیا، جب میں نے بھی معاف کیا، میرے نبی نے معاف کیا، میں نے بھی معاف کیا۔ فرمایا اچھا جب تیرے نبی بنے ہوئے انسان محمد کے ایسے ہے، وہ محمد کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ، جب بنے ہوئے انسان کیوں نہ ہو؟ اللہ کے رسول نے پردہ فرمایا، خدا کی قسم ایک گدھا تھا یافور، اللہ کے رسول جب نہ دیکھے، بھوکا پیاسا گھومتا پھرتا بھٹکتا، ایک کنویں میں جا کے گر کے مر گیا، جب نبی نہیں رہا تو رہ کے کیا کرے گا؟ میرے نبی اتنے اعلیٰ تھے، اتنے افضل تھے کہ جب سے دنیا شروع ہوئی اور اب تک، اب کے بعد سے لے کر جب تک قیامت نہ آ جائے، نہ تو ایسا کوئی انسان آ سکتا اور نہ کبھی آئے گا اور نہ کبھی آیا تھا جو اخلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیے تھے۔ فرمایا اچھا مجھے کلمہ پڑھا، سبحان اللہ، کیا کہا جی؟ کلمہ پڑھو، سبحان مجھے کلمہ پڑھا، مجھے کلمہ پڑھا۔ فرمایا تو کلمہ کہا؟ میں اس پیغمبر محمد کو تسلیم کرتا ہوں، میں اس محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ قبول کرتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا، میں بھی مسلمان بنوں گا۔ کلمہ جب پڑھایا، جو اس کے ساتھ قیدی تھے کئی ہزار، انہیں پتہ لگا کہ ان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا، ہمارے بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا، سب کے سب جو قیدی تھے کئی ہزار، سب کے سب نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ نبی کی بات کو مان کر لوگ حضرات صحابہ کرام نے یہ فیض اور یہ فائدہ حاصل کیا، اور اگر آج ہم بھی نبی کے ماننے والے ہو جائے تو بولو اللہ تعالی ہمیں عطا نہیں کرے گا؟ بولو جی۔ جو منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے، دو چار قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے۔ جو منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے، دو چار قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے۔ ایک ہم ہیں جو غیروں کو کہتے ہیں اپنا، ایک تم ہو اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے۔ بن جائے بات کہتے ہیں بہت خوب، بن جائے بات کہتے ہیں بہت خوب، اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے۔ چھوڑو میاں ہم تو برے کے برے ہیں، چھوڑو میاں ہم تو برے کے برے ہیں، کچھ لوگ تو اچھوں کو بھی اچھا نہیں کہتے۔ اے لوگوں، نبی کا دامن تھام لو، اللہ کے نبی کی زندگی کو زندگی بنا لو، اور نہ بچھوڑنا، اللہ کے رسول کی زندگی پڑھ کر اپنی زندگی کو جینا سیکھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آپ کے لیے دنیا بھی کامیاب کر دے گا اور آخرت کا میدان بھی کامیاب کر دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یقیناً جو نبی علیہ السلام سے عشق کا حق ہے، اللہ اسی طرح کا عشق اور محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ حضرات کی محبت کو بہت بہت ماشاءاللہ سلام، اور آپ حضرات سے میں نے کہا تھا کہ تمام حضرات خاموش ہو کر کے بیٹھ جائے، اکثر لوگوں نے میری بات مان لی۔ اللہ تم سے راضی ہو، اللہ تمہارے بگڑے کاموں کو بنائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہی ہیں جن کو بات ماننی نہیں ہے،
صرف میلہ ہی بنانا ہے، وہ میلہ بنا کر کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی خوش ہو، انہیں بھی صحیح سمجھ دے، اور اللہ تعالیٰ آپ جو یہاں بیٹھے بات کو سمجھا اور محبت کے ساتھ سنا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے۔ آپ یہ کا جو یہ مدرسہ بدر العلوم ہے، یہاں پٹی وار پروگرام ہوتا ہے، کئی حضرات نے ماشاءاللہ آپ کو بہت سارے پیسے دیے بھی ہیں اپنی حیثیت کے حساب سے، اور کچھ لوگ ماشاءاللہ رہ بھی گئے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے جنہوں نے دیے ہیں لیکن اور بھی بڑھا کر دیں گے انشاءاللہ۔